جی لکھ دیا ہم نے کیا؟ مذکورہ حوالے میں رضا اکیڈمی بمبئی کی فہرست ترجمہ شائع کردہ مراد ہے. اس میں الگ سے بڑھا دیا. کیا مذکورہ حوالے میں؟ جی وہ تو آپ کو سنا دیا تھا پیچھے کا. ہاں تو ہم نے نیچے لکھا ہے مذکور حوالے میں رضا اکیڈمی بمبئی کی فہرست و ترجمہ شائع کردہ مراد ہے. مولانا نظر محمد صاحب، آپ بھی موجود ہیں، آپ کے اسٹیج پر اور 4 علماء موجود ہیں. اس میں ایک لفظ آپ نے لکھا ہے کہ جس سے ظاہر ہے. جی کیا صرف ظاہر کی بنیاد پر کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ آپ پھر بات کو طول دینا چاہتے ہیں، ان کو الجھانا چاہ رہے ہیں. اچھا اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس میں انبیاء اور اولیاء کی توہین ہے یا نہیں، بس صرف اتنا بتا دیجیے. ٹھیک ہے. اور توہین کرنے والا کافر ہے یا نہیں، وہ کس نے شائع کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. ذرا سا ایک منٹ، ذرا سا اور دیکھ لیں گے ہم ایک بار. تو آپ کو کتاب دکھانے میں کیا ہے؟ نہیں ہم آپ ایک بار نہیں 2 بار میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی مت دیجیے، ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں. نہیں انہوں نے کہا کہ دے دیجیے. ولاد نہ دینے کی کوئی بات ہے. آپ ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ دیکھیے، اطمینان سے دیکھیے. یہ ایک منٹ، آپ صفحہ نمبر زبانی یاد یا دیکھ کے بتائیں گے کہاں پر ہے وہ، میں دیکھ لوں. کیا جی؟ وہی وہ جو آپ نے فہرست پڑھی تھی کس صفحے کی ہے؟ بالکل اخیر میں ہے، جہاں فہرست مضامین ختم ہو رہی بالکل اخیر میں ہے وہ. وہ کہاں گیا؟ وہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کہاں لفظ تھا؟ یہ کہاں کا شائع کردہ ہے؟ یہ دیکھیے مولانا، ذرا آپ بھی غور کر لیں. جی یہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا ترجمہ ہے جس کو دہلی والوں نے شائع کیا ہے. جی چوری والان دہلی. اس میں بھی ایک فہرست لگائی ہے. جی اس میں بھی دونوں فہرست میں فرق ہے. انہوں نے دوسری فہرست لگائی ہے. اس میں عنوان ہے محبوبان خدا دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. اس میں ہے انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ اگر اعلیٰ حضرت ہی کی بنائی ہوئی فہرست ہوتی تو انہوں نے چھاپی تو اس میں دوسرا، انہوں نے چھاپی تو اس میں دوسرا. اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر فہرست بنا کے چھاپی، انہوں نے اپنے طور پر فہرست بنا کے چھاپی. اور جہاں تک آپ حکم پوچھ رہے ہیں، جی میں حکم بھی بتا رہا ہوں. تو اس میں کئی آیتیں ہیں. اس میں 9 آیتیں ہیں، 4ویں نمبر پر ہے وہ 4تھے نمبر پر ہے. جی مفتی مطیع الرحمان صاحب، جی یہ آیت تو اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے. آیت ہے. جی فرق اتنا ہے کہ جو ترجمہ کلام پاک آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں عنوان ہے محبوبین خدا دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں، اور جو یہ رضا اکیڈمی والوں کا ہے اس میں انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. ہاں بات ایک ہی ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ ایک مصنف کے کلام میں ہم نے آپ کی بات کو بالکل تسلیم کر لیا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی یہ فہرست نہیں، لیکن جو بھی اس فہرست کو مرتب کرنے والا ہے وہ گستاخ انبیاء یا گستاخ اولیاء ہے یا نہیں، بس اتنا، اور وہ کافر ہے یا نہیں لکھ کر دے دیجیے. چلیے الحمدللہ آپ نے مان لیا کہ یہ، آپ نے خود کہا کہ تسلیم کر لیا، یہ مان لیا کہ یہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اب رہا کہ جس نے بنائی اس پر کیا حکم ہے. ہم نے بقول آپ کے مانا، یہ بقول کا اضافہ تو اب کر نہیں، آپ نے کہا کہ یہ ان کا نہیں، ہم نے آپ کی بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ان کا نہیں، کسی کا تو ہے، اسی پر جو ہے آپ جو ہے ٹھیک ہے. جن کا ہے میں ان کا حکم بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بتا نہیں رہا ہوں، لیکن یہ آپ نے مان لیا کہ یہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اور بقول آپ کے اس کو وہیں رکھیے. جی جن کی یہ تو انہوں نے نہیں میں نے یہ دعویٰ کر دیا. یہ شروع میں ان کے الفاظ سن لیجئے گا. انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی ہے اس لیے اعلیٰ حضرت کافر ہیں. میں نے کہا کہ ترجمے کے ساتھ لگی ہوئی ہے
کہا ان کے ترجمے کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا نام ہے ذاکر صاحب نے؟ ذاکر صاحب اگر اعلیٰ حضرت کی نہیں مانتے وہ یا نہیں کہتے تو اعلیٰ حضرت کو کافر کیسے کہتے؟ وہ تو یہ کہتے کہ جس نے بنائی ہے وہ کافر ہے. اعلیٰ حضرت کو کافر کہاں ہوئی؟ تو اعلیٰ حضرت ہم نے آپ کی بات کو مانا ہے تاکہ بات آگے نہ بڑھے. آپ کی بات کو مانتے ہوئے آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کی نہیں کسی اور کی ہے. ہم نے کہا ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی نہیں کسی دوسرے کی. آپ کی بات کو مانتے ہوئے چلیے حضرات، جن کو یہ مان لیا کہ وہ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے تو اب اعلیٰ حضرت کو کافر جو انہوں نے کہا ہے اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت کا کافر کہنا ان کا غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ اعلیٰ حضرت کو کافر کہنا غلط ہو گیا مان کر. تو دیکھیے جو جس کے بارے میں مان گئے وہ کہ اعلیٰ حضرت کافر نہیں ہیں پھر بھی ان کو کافر کہا، تو جو کافر نہیں ہے جان کر ان کو کافر کہے وہ تو خود کافر ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات بھی نہ بولیے جی، آپ پہلے وہ لکھ کر دیجیے. ہاں ہاں آگے بات بڑھے گی. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے دیکھیے میں نے لکھ دیا ہے کہ جس نے بھی یہ فہرست کا یہ عنوان شائع کیا کہ انبیاء اولیاء سنتے ہیں ان سے غلطی ہوئی. میں کسی کی بھی صحیح جو غلطی کرے میں اس کو غلط کہتا ہوں، جو صحیح کرے وہ صحیح کہتا ہوں. الحمدللہ میں ایک پیش کرنے والا نہیں ہوں. ان سے غلطی ہوئی ہے مگر ان کو متنبہ کیے بغیر کسی سے بھی غلطی اگر ہو جائے تو قاعدہ یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ تم نے غلطی کی. غلطی تو یہ غلطی ہے یا توہین ہے؟ سن لیجیے پوری بات سن لیں پہلے. ہاں بھائی یہ عنوان شائع کیا وہاں پر، یہ ان سے یہ غلطی ہوئی مگر ان کو بتائے بغیر کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے اگر وہ تسلیم کر لیتا کہ ہاں بھائی مجھ سے چوک ہوئی، یہ آیت یہاں نہیں لکھنی چاہیے تھی یا یہ ہیڈنگ یہاں نہیں لکھنا چاہیے تھا، غلطی سے یہاں لکھ گیا، تب تو کوئی ان پر حکم کفر نہیں ہوگا. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے تب اس کو کافر کہا جائے گا. یہ غلطی ہے یا توہین ہے؟ یہ غلطی ہے ان کی. جی آپ اس کو توہین لکھیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے بڑھ کر توہین اور کیا ہوگی؟ غلطی کا نام نہیں ہوتا. غلطی کر جاتا ہے آدمی تو اس کو یہ نہیں مانا کہ اس نے توہین کی نہیں. آپ جب توہین ہے تو توہین لکھیے. آپ یہ ضرور لکھ سکتے ہیں کہ غلطی سے توہین ہوئی لیکن لکھیں گے آپ توہین، چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، اولیاء اللہ کی توہین ہے، لیکن آپ اس کو توہین لکھیں گے اور اس پہ لکھیں گے کہ انبیاء اور اولیاء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا کافر ہے. ٹھیک ہے میں یہ لکھ دوں گا کہ انبیاء اولیاء کی توہین کرنے والا کافر ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا کافر ہے. میں اس کو لکھ دوں گا کہ انبیاء کرام کی توہین کرنے والا کافر ہے. آپ یہ لکھ دیجئے کہ میں نے مان لیا ہے کہ مولانا احمد رضا کی نہیں ہے وہ، پھر بھی میں نے ان کو کافر کہا ہے. بقول آپ کے تسلیم کیا؟ نہیں آپ نے بقول آپ کے تسلیم کیا ہے. جی کیوں نہیں ہے؟ بقول آپ نے تسلیم کیا ہے. وہ تو الگ سے کتاب ہے محاسن کنز الایمان. محاسن کنز الایمان کے نام سے الگ ایک کتاب ہے جو اس کے فہرست کے اندر ہے. اس کے کنز الایمان کے محاسن بیان کیے گئے ہیں. آپ پہلے جو ہے تو پھر تحریر دیجیے. تو پھر پہلے آپ ہم کو تحریر دے دیجیے. پہلے آپ یہ لکھ دیجیے کہ صاحب مولانا احمد رضا ہی کی ہے وہ. جی ہی کی ہے. ہم نے تو لکھ دیا کہ مولانا احمد رضا خان کی ہی ہے. ہی کی ہے لکھیے جی. اور جب ہی کی ہے کہہ رہے ہیں جی کہ انہی کی ہے دوسرے کی ہے ہی نہیں ہے، یہ لکھ دیجیے. مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ جو ہے اس طریقے سے بات کو طول نہ دیجیے. میں طول نہیں دے رہا ہوں. صرف ہم نے ایک توہین دکھائی ہے، انشاءاللہ انبار دکھائیں گے جہاں جہاں توہین کی ہے. میں تو ابھی آپ جو ہے بیٹھ کے پتھر مت پھینکیے. آپ جو ہے دلکولے کی طرح بات کو طول نہ دیجیے. آپ شیشے کا بدن لیے بیٹھے ہیں. جی ایسا نہیں ہے. آپ بات کو طول نہ دیجیے. آپ بات کو طول نہ دیجیے. آپ نے جو کہا تھا لکھ کر دوں گا. آپ نے لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا. آپ کو لکھ کر دینا ہوگا. آپ کا شیشہ چکنا چور ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. آپ لکھ کر دیجیے. آپ نے لکھ کر دینے کا وعدہ. میں نے لکھ کر دینے کا وعدہ تو کیا ہے لیکن اگر آپ بات بڑھائیں گے تو پہلے آپ لکھیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کافر ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہا ہے. جس نے بھی یہ فہرست شائع کی ہے ہمارا کہنا یہ ہے چونکہ ترجمہ احمد رضا خان مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے تحت لکھا ہے تو چونکہ مصنف اپنی فہرست لکھتا ہے لیکن آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ کسی دوسرے نے لکھ دی ہے.